بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عبدالغنی کاکڑ۔ آج ہم اس خطے میں جو سامنے آنے والی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان کا احاطہ کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں، اور ان ڈیولپمنٹس میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑا اہم معاہدہ ہوا ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ کا، اور ڈیفنس اسٹریٹجی کے حوالے سے SMDA کے حوالے سے یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ آنے والی دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ڈیفنس کے حوالے سے، وہ ایک بہت اہم سٹیج تک آپ پہنچے ہیں، اور دونوں ممالک کے حوالے سے اب یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر کسی بھی ملک پر کوئی ایگریشن کیا جاتا ہے کسی ملک کی جانب سے، تو وہ جو حملہ ہوگا وہ دونوں ممالک پہ تصور ہوگا، اور اس حملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر جو دفاعی اسٹریٹجی ہوگی وہ دونوں ممالک کی ایک ہوگی۔ پھر اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی پاکستان کے پاس آئی ہے، جو کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی ان کوششوں کے تناظر میں کہ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے جو بہترین تعلقات ہیں ان کو اسی طرح پروان چڑھایا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کوششوں سے اس خطے میں پاکستان کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ اس قدر مستحکم ہوئی ہے کہ دشمن کبھی بھی اب یہ سوچ نہیں سکتا کہ پاکستان کو وہ کبھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دعوے تو لوگ ضرور کریں گے لیکن یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ طالبان نے جو دہشت گرد تنظیم ہے TTP فتنہ الخوارج، انہوں نے وزیرستان میں 3 روزہ جو ایک سیز فائر ہے اس کا خود ساختہ انہوں نے اعلان کیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ سیز فائر انہوں نے وہاں پہ تبلیغی اجتماع کے حوالے سے کیا ہے، عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی ان کی ایک اور جو بونڈی کوشش ہے وہ ان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سرگرم فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، اور عراق کا جو ایک اہم اسٹریٹجک ایسٹ ہے جو کہ افغانستان میں روپوش تھا اور وہاں سے ان کی ٹریننگ کے لیے بھی کام کر رہا تھا، اور بلوچستان کی یہاں پہ جو فنڈنگ ہے، جو اسٹریٹجیز تھی وہ کس طرح یہاں پہ ان کے پلانز ایگزیکیوٹ کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح مجید بریگیڈ کے حوالے سے اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ BLA مجید بریگیڈ کے لیے وہاں پہ وہ ان کے جو مختلف اہداف تھے ان کے لیے بھی وہ کام کر رہا تھا۔ رحمان عرف استاد مرید کے نام سے، یہ رحمان گل ابھی ان کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا جو عرف تھا یہ اس کے نام سے مشہور تھا کہ استاد مرید کے طور پر اسے لوگ جانتے تھے۔ یہ نیوٹرلائز کیا گیا ہے ہلمند کے علاقے میں جو ایک صوبہ ہے افغانستان کا۔ اس صورتحال میں اس کی کیا جو نتائج ہیں آنے والی دنوں میں سامنے آئیں گے، اس طرح کے کچھ اور ایشوز ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر یوسفزئی صاحب۔ ویلکم بابر صاحب۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، SMDA جو ایک معاہدہ درمیان ہوا ہے ممالک کے، دونوں ممالک ہے، آپ کے خیال میں اس معاہدے کے اس مجموعی جو ریجنل کانفلکٹس ہیں اس حوالے سے، اور ہماری جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے، اس کے کیا اثرات سامنے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ الحمدللہ کل کا دن پاکستانیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ دن تھا، بہت ہی اہم دن تھا۔ کل کے دن ہمیں بہت ساری خوشخبریاں ملی۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ان کی جو وہاں کے پرنس ہیں، وہاں کے کنگ ہیں محمد بن سلمان، ان سے ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی، اور کل ایک معاہدہ ہوا ہے، تاریخی معاہدہ۔ اللہ پاک جب عزتوں سے نوازتا ہے تو اللہ پاک آپ کے لیے ذریعے خود بناتا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں سفارتکاری کے میدان میں امریکہ میں الحمدللہ بہت اچھی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس کے بعد چائنا میں SCO سمٹ میں ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس کے بعد کل سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی روح سے کہ کسی بھی ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور پاکستان ایک روح دو جسم ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان آئندہ اپنے ہر دشمن کو مل کر کاؤنٹر کریں گے۔ اس خطے کی ترقی کے لیے، اس خطے کے امن کے لیے، مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کل ہونے والا جو معاہدہ ہے وہ ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے جا کر سعودی حکومت کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا گھر ہو، بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، روضہ رسول کی جو ہے نا حفاظت ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور خطہ اب اس چیز کو محسوس
کر رہے ہیں. کل آپ کو پتہ ہے بلینز آف ڈالرز کے انہوں نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کیے ہیں. ابھی حالیہ کو چند دنوں پہلے جس طرح اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا اور حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا, اس کے بعد سعودی عرب سرب جتنے بھی ہمارے یہ عرب ممالک ہیں, انہیں احساس ہوا کہ انہیں اپنا دفاعی نظام مزید مضبوط بنانا پڑے گا. اس لیے انہوں نے دیکھیں پورے خطے میں کسی اور ملک کو نہیں چنا, انہوں نے پاکستان کو چنا. یہ عزتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, یہ عزتیں میرے رب کی طرف سے آتی ہیں. اور میں کریڈٹ دوں گا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو. انہوں نے جس طریقے سے سفارتکاری کی, انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا کردار دنیا کے سامنے لایا ہے, یہ تاریخ میں بہت کم ہوا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ 3 سپر پاور جن کا پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے, جو پاکستان کی فیصلہ سازی میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں, امریکہ, چائنا, سعودی عرب, تینوں ایک پیج پر ہیں اور تینوں پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں. تینوں پاکستان کی دفاعی پوزیشن سے مطمئن ہیں. تینوں پاکستان کی جو ایک جنگی صورتحال پاکستان میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس سے مطمئن ہے. بہت بڑا معاہدہ ہے, بہت تاریخی معاہدہ ہے. اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں اس کے ثمرات پاکستان کو نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ پاکستان ہی دنیا کی ترقی کا سب سے اہم کردار ہے. اور سعودی عرب ہمارا ویسے بھی میرے خیال میں ایک بہت اہم اسٹریٹجک پارٹنر پہلے سے رہا ہے. سعودی عرب ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر پہلے سے رہا ہے, لیکن جب یہ قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا, انہیں دیکھیں مزید شدت سے ہماری جو ہے نا وہ کمی محسوس ہوئی ہے. انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمیں مزید اس دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرنا ہوگا. کل محمد بن سلیمان کا ایک جو انہوں نے ایک ورڈ کہا ہے, ایک جملہ کہا ہے, وہ پوری دنیا میں جملہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر بھی حملہ کیا گیا, پاکستان یا سعودی پر, یہ دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. مطلب سعودی عرب اب ہمارے ساتھ کھل کر سامنے کھڑا ہوا ہے. سعودی عرب نے پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ ہم اور پاکستان ایک ہی ہیں. اور دیکھیں سفارتکاری ہوتی ہے, لابنگ ہوتی ہے, ایڈوکیسی ہوتی ہے, اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ انہوں نے امریکہ میں جس طریقے سے جا کر سفارتکاری کی ہے, ایڈوکیسی کی ہے, جا کر دنیا میں لابنگ کی ہے. بھارت کے جو تھنک ٹینک ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ لابنگ کرتے ہیں. انہوں نے ایک زمانے میں امریکہ میں اتنی لابنگ کی ہوئی تھی کہ وہ ہمیں صرف دہشت گرد ملک تصور کرتے تھے, یا ان کے خیال میں یہ تھا کہ پاکستان سے ہر قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے. آج وہ بھارت کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی پیداوار تم ہو, دہشت گردی کی جڑ تم ہو. تو یہ دیکھیں, یہ سفارتی طور پر ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے. ابھی اگلے ایشو کی طرف. بابر صاحب, یہ دہشت گردوں کے خلاف فتنہ ہندوستان ہو یا فتنہ الخوارج ہو, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی ایک بہت منظم اسٹریٹجی ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کام کر رہی ہے. اب یہ جو افغانستان میں کل جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہلمند پروونس میں, وہاں پہ یہ مجید بریگیڈ کے سیکنڈ ان کمان کی جو ہلاکت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, اس پر آپ کس طرح ریئیکٹ کریں گے؟ آپ کے خیال میں یہ جو ایک بلو ہے اس دہشت گرد تنظیم کے لیے, اس سے ان کی جو اسٹریٹجی ہے یا اس خطے میں ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوگی؟ رحمان عرف استاد مرید جس طرح مارے گئے ہلمند میں کل. رحمان گل کا جو مارا جانا ہے وہ اس خطے کے لیے انشاءاللہ بہت بہترین ثابت ہوگا, اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. رحمان گل جو ہے وہ اس سے پہلے کراچی ایئرپورٹس پر چائنیز پر حملے میں ملوث تھے. رحمان گل جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کے ماسٹر مائنڈ تھے. رحمان گل کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. رحمان گل کوئی اتنا قابل شخص نہیں تھا یا کوئی اتنا اسٹریٹجی بنانے والا شخص نہیں تھا. یہ اس 109 لانگ کورس پاکستان میں اس نے جوائن کی تھی, اور یہ ایک جو ہے نا نالائق قسم کا اسٹوڈنٹ تھا, کوئی قابل اسٹوڈنٹ نہیں تھا. اس نے ٹائم کے اوپر پاس آؤٹ نہیں کیا. یہ 2 سال اور اس نے وہاں پر گزارے, 4 سال کو اس نے جو ہے نا PMA میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں گزارے. اس کے بعد دیکھیں ایک رونا رویا جاتا ہے احساس محرومی کا. رحمان گل کے جو نانا تھے وہ سابق صوبائی وزیر تعلیم تھے بلوچستان کے, ان کے جو دادا تھے وہ جو ہے نا ریٹائر کرنل تھے, ان کے ایک ماموں سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں صوبائی گورنمنٹ آف بلوچستان میں. تو کوئی احساس محرومی کا رونا نہیں تھا, اور ریاست کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک نالائق بندے کو بھی انہوں نے موقع دیا کہ وہ آئے اس ملک کی خدمت کرے. اسے جو ہے نا ایز اے ریکروٹمنٹ اس کی اسے لے کر گئے, کمیشنڈ آفیسر لے کر گئے. لیکن جب ایک انسان بھٹکا ہوا اور اس کی ذہن سازی ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے. کل انہیں ہلمند میں جہنم واصل کیا گیا ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب وہ ڈپٹی کمانڈر تھے BLA کے, وہ مجید بریگیڈز کو آئیڈیاز دیتے تھے, وہ اسٹریٹجی بناتے تھے, لٹریچر کے اوپر وہ کام کر رہے تھے, پوئٹری کرتے تھے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے تھے. لیکن دیکھیں جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. انہوں نے جو نفرت بوئی تھی, انہوں نے جو دہشت گردی بوئی تھی, کل وہ اس کا ہی نشانہ بنے, اور وہ آخر میں اینڈ آف دا ڈے جہنم واصل ہو گئے. ہماری یوتھ کو, ہمارے نوجوانوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں ان جیسے لوگوں سے بچنا ہے. سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ دنوں میں ہماری سیکورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان, BLA, BLF ان کی کمر توڑ دی ہے. جس طریقے سے ہماری سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا خزدار میں, زہری میں, تربت میں پیچھا کیا ہے. پرسوں ہم نے تربت میں 2 دہشت گرد جو روڈ بلاک کرنا چاہ رہے تھے
تھے, لوگوں کو تکلیف دینا چاہ رہے تھے. ہماری سیکورٹی فورسز نے انہیں جہنم واصل کیا. کل خزدار کے اندر جو ہے نا 4 دہشت گرد اور ہماری سیکورٹی فورسز سے مقابلے میں مارے گئے. تو روزانہ کی بنیاد پہ یہ دہشت گرد جہنم واصل ہو رہے ہیں. اور اس موقع پر رحمان گل کا مرنا, رحمان گل کا جہنم واصل ہونا, رحمان گل کا مردار ہونا, یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات نظر آئیں گے. بلوچستان ترقی کرے گا اور ان دہشت گردوں کی جو کاروائیاں ہیں انشاءاللہ اس میں کمی آئے گی. اچھا, اس میں بابر صاحب آپ نے جس طرح بات کی, ایک طرف تو یہ نیریٹو یہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلوچوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے, وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے یہ نعرے تو لگاتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں کو مار بھی رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ کل انہوں نے یہ جو ڈیرہ بگٹی کی حدود میں سندھ اور بلوچستان کی سرحدی پٹی پر جس بارودی سرنگ کے ذریعے مقامی لوگوں کو نشانہ بنایا, یہ تو ان کی جانب سے وہاں پہ بچائی گئی تھی. جی بالکل, یہ اس طرح کے حملوں سے یہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے, معصوم شہری نشانہ بنے ہیں. جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی احساس محرومی کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی قومیت کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ ڈالرز کی جنگ ہے. اس میں یہ وہ ہر اس شخص کو نقصان پہنچاتے ہیں جو ان کی مخالفت کرتا ہے, اور آج تک ان کے جتنا بھی نشانہ بنے معصوم لوگ بنے. کل ڈیرہ بگٹی میں جو دھماکہ ہوا اس میں ایک خاتون شہید ہوئی ہیں. مجھے بتائیں ان خاتون کا کیا قصور تھا؟ ایک بچہ زخمی ہوا ہے, 2 اور لوگ زخمی ہوئے, ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا. بلوچستان میں جہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ جا کر اس مشینری کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں. جہاں پر اسکول بنتا ہے, اسپتال بنتا ہے, اس بلڈنگ کو یہ اڑا دیتے ہیں. اگر کوئی زمیندار اپنی فصل لگاتا ہے یا بتا لینے کے لیے جاتے ہیں اس کی فصل کی مشینری جلا دیتے ہیں. میرے پاس ایگزامپلز ہیں کہ جا کر لوگوں کے سولرز کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہے. لوگوں کی جو وہاں پر ٹریکٹر کھڑے ہوئے ہیں جو اپنی زمین سے پیسہ کما کر اس بلوچستان کے لوگوں کو ملے گا نا وہ پیسہ, اس کو جا کر یہ جلا دیتے ہیں. تو یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی احساس محرومی کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی قومیت کی جنگ نہیں ہے, یہ ڈالرز کی جنگ ہے. اور اس جنگ میں انہیں کوئی تمیز نہیں ہے, نہ یہ بچوں کی تمیز کرتے ہیں, نہ یہ خواتین کی تمیز کرتے ہیں, نہ یہ بلوچ کی تمیز کرتے ہیں, نہ یہ پٹھان کی تمیز کرتے ہیں. انہیں ان کا آقا کہتا ہے کہ آپ نے حالات خراب کرنے ہیں, انہیں ڈالر دیتا ہے اور یہ ڈالر کے بدلے بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کی جنگ صرف اور صرف ان کے مفاد کی اور ڈالرز کی جنگ ہے. اچھا, کل یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ابھی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ایک طرف تو بلوچستان نیشنل موومنٹ BNM جو ہے وہ یہ دعوے کرتی ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو لیڈ کر رہی ہے, ڈیموکریٹک وے سے اپنے حقوق کے لیے وہ آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن اب جنیوا میں انہوں نے جو نعرے بلند کیے ہیں آزادی کے حوالے سے, جو انہوں نے اپنی ایک تھیم پیش کی ہے, ایک واضح طور پہ ان کا جو سربراہ ہے ڈاکٹر نسیم بلوچ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی وہاں پہ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بن سکتی جو ان کی حق خود ارادیت سو کال جو یہ دعوے کر رہے ہیں اس کے مطابق نہ ہو. تو یہ کس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ بلوچستان تو پاکستان کا حصہ ہے, آئینی صوبہ ہے ہمارا. سارے بھگوڑے جمع ہوئے ہیں جنیوا میں نے دیکھا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ان کی جو ہے نا پولیٹیکل اسٹرگل نہیں ہے, کوئی ان کی سوشل اسٹرگل نہیں ہے. انہوں نے کیا ہے بلوچوں کے لیے. ابھی سارے جنیوا بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہوا ہے, کوئی لنڈن بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ ایک جیسے کہتے ہیں ری یونین کرنے کے لیے, پکنک کے لیے کل سارے جنیوا پرسوں جنیوا میں جمع ہوئے ہیں اور جنیوا میں شریک ہو کر یہ اس طریقے کے دعوے کر رہے ہیں. کون سا دعویٰ, کون سا بلوچستان میں آپ مجھے بات بتائیں کہ کون سے کسی بلوچ کا جو ہے نا ایک بنیادی حقوق غصب ہو رہا ہے؟ کسی کا نہیں ہو رہا ہے. بلوچستان کے بلوچوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے میرے ایک پنجابی بھائی کو حاصل ہیں, جو سندھ میں بیٹھے ہوئے میرے سندھی بھائی کو حاصل ہیں, جو KP میں بیٹھے ہوئے میرے پٹھان بھائی کو حاصل ہیں, جو گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے میرے گلگتی بھائی کو حاصل ہیں, جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے میرے کشمیری بھائی کو حاصل ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو تو تمام حقوق مل رہے ہیں, تعلیم مل رہی ہے, صحت مل رہا ہے, تمام بنیادی سہولیات مل رہی ہیں. تو یہ BNM کے جو بھگوڑے ہیں جو سارے جنیوا میں جمع ہوئے ہیں, ان کو میرے خیال میں سیریس نہیں لینا چاہیے. انہوں نے جو ہے نا اپنا وہ فنڈ جو ان کو ان کے آقا دیتے ہیں انہیں صرف جو ہے نا یوٹیلائز کیا ہے, دنیا کو دکھانے کی یہ کوشش کی ہے. انہیں جو پیسہ مل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے BNM کے پیچھے کون ہے؟ BNM کے پیچھے ڈائریکٹ را ہے. BNM کی فنڈنگ ساری را کرتی ہے. را کے لوگ جو ہے, را کے حاضر سروس آفیسرز وہ اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کو جمع کرنے والا ہے, ان سب کے ٹکٹس وہاں پر کرنے والے, ان کی ہوٹلوں کی بکنگ کے ریکارڈز میں نکال لایا ہوں. انشاءاللہ میں کل آپ کے پروگرام میں پیش کروں گا کہ ان کی ہوٹلوں کی بکنگ کن کن لوگوں نے کی ہے. تو ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ان کو را نے وہاں پر متحد کیا, اکٹھا کیا, ان سب کو زبردستی لے کر آئے کہ آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ اس طریقے کا تماشا لگائیں. اس کانفرنس میں جسے یہ سو کالڈ بلوچستان کے حقوق کی کانفرنس کہہ رہے ہیں, لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 60 لوگ بھی نہیں بیٹھے ہوئے. پوری دنیا میں کہ 60 بلوچ ہیں. یہ سارے بھگوڑے ہیں, یہ بھاگ کر جنیوا گئے ہوئے ہیں, یہ بھاگ کر انہوں نے اسائلم لیا ہوا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں. وہاں پر یہ ہوٹلوں پہ برتن دھوتے ہیں, وہاں پر یہ لوگوں کی جو نا چڈیاں اور بنیان دھوتے ہیں اور پھر آ کر اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کے دعووں کو سیریس نہیں لینا چاہیے اور ہم جیسے ابھی تک محب وطن زندہ ہیں, ہم انشاءاللہ انہیں جواب دیتے رہیں گے. بابر صاحب, ایک آخری سوال. طالبان نے دہشت گرد تنظیم فتنہ الخوارج, انہوں نے ایک اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک اور کوشش کی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں 3 دنوں تک, اور یہ خود ساختہ سیز فائر انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے.
آپ کے خیال میں یہ جو ان کا اٹیمپٹ ہے یہ بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کیا لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یا یہ اس حد نئے لوگ ہیں کہ ان کو ابھی بھاگنے کا موقع چاہیے کہ وہ ویسے بھاگ جائیں؟ کاکڑ صاحب بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا، لیکن آپ کے سوال سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمیں ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے. ایک فتنۃ الہندوستان کا فتنہ ہے جس کا نام ہے دیپک نیکی. اور دیپک نیکی ہندوستان میں بیٹھ کر جو ہے نا بھارتی اکاؤنٹس چلاتا ہے، بھارتی ہینڈلر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتا ہے باؤٹ بلوچ کے نام سے. کل اس اکاؤنٹ کو پاکستانیوں نے الحمدللہ کسی طریقے سے سسپینڈ کروا دیا ہے، وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے. اور میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ فتنے کا ایک جو شر پھیلانے کا ذریعہ تھا وہ بند ہو گیا ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فتنۃ الخوارج نے کل اعلان کیا ہے کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں، اور ریزن کیا دیا ہے کہ وہاں پر کوئی تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہم سیز فائر کرتے ہیں. اصل میں اب یہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے بچنا نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز ان کے پیچھے جا رہی ہیں. اب یہ جو ہے نا وہ شیلٹر لینے کے لیے، وہ فیس سیونگ لینے کے لیے انہوں نے اس طریقے کے جو ہے نا شوشے چھوڑ دیے ہیں. فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے ساتھ جو ہماری سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں، جس طریقے سے انہیں جہنم حاصل کر رہی ہیں، جس طریقے سے ان کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں، بزدل لوگ ہیں، ڈر گئے. اب بہانہ چاہیے، کیا بہانہ کریں؟ بہانہ یہ کیا کہ تھوڑا 2-3 دن ہمیں مل جائیں جس میں ہم دوبارہ تھوڑا سیٹلڈ ہو سکیں، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز انہیں چھوڑیں گی نہیں، ان کا پیچھا کریں گی. یہ صرف بہانہ ہے، یہ صرف ایکسکیوز ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ جو ہے نا اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو ہمارے معصوم پاکستانیوں کو شہید کرتے ہیں، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے برقعے پہن کر بھاگتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کس طریقے سے معافیاں مانگتے ہیں. یہ انہوں نے صرف جو ہے نا ایک وہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے. اب یہ صرف جو ہے نا وہ ایک لوگوں کو یہ گیسچر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے سیز فائر کیا. اصل میں یہ ڈر گئے ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمارا ایف سی ہیڈ کوارٹر بنو میں جو دہشت گردانہ حملہ کیا ہے اور جس طرح ہم نے وہاں پر ان کو مارا ہے اور جس طریقے سے ہم نے کلیئرنس آپریشن کیا ہے، اس کے بعد بڑے یہ خوفزدہ ہیں. اب یہ جو ہے نا وہ حربے استعمال کر رہے ہیں. کبھی یہ بولیں گے کہ ہم اس وجہ سے سیز فائر کر رہے ہیں، اصل میں انہیں ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، اور ہماری سیکیورٹی فورسز انہیں وقت نہیں دیں گی. پاکستان کی عوام بشعور ہے، انہیں پتہ ہے کہ اب یہ بہانے بنا رہے ہیں، اب یہ بزدل لوگ چھپنے کے لیے اپنے سے جو ہے نا کہانیاں گڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی کوئی کہانی نہیں چلنے والی. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں. ہم نے جو ریجنل کچھ ڈیولپمنٹس تھیں ان پر اپنے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں مختلف امور پر روشنی ڈالی اور کوشش یہ کی کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی جو سازشیں ہیں ان کو کس طرح ناکام بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ہمسائے ممالک کے ساتھ ایک بہترین حکمت عملی کی وجہ سے کس طرح فروغ پا رہے ہیں. اور خاص کر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں جو ایک نئی تبدیلی سامنے آئی ہے، ایک بہترین تبدیلی اور ایک اہم ترین جو معاہدہ ہوا ہے ایس ایم ڈی اے کے حوالے سے، جو ایک دفاعی معاہدہ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس کے مختلف جو پہلو تھے وہ ہم نے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اجاگر کیے. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم بلوچستان کے دیگر مختلف ایشوز کو اپنے محور گفتگو کریں گے، اس پہ آپ کی خدمت میں ان کے مختلف جو پہلو ہیں وہ اجاگر کریں گے. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.